میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیلی فون ٹاک کے دوران بھی یہی ہوا ہوگا کہ آندلیب مل کے کریں آہوزاریاں۔ میں سمجھتا ہوں کل بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ 31 جنوری تک تمام ان کی پارٹی کے استعفے قیادت تک پہنچ جائیں گے۔ تو بھائی آپ کے پاس ان استعفوں کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے پاس 31 جنوری تک پہنچ جائیں گے؟ مہربانی فرمائیے ان سب لوگوں کو بھجوائیے اسپیکرز کے پاس۔ لگتا ہے کہ آپ نے کل دیکھ لیا تھا، کل پرائم منسٹر کی اور اسپیکر سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ آئے بندہ سامنے آئے، یس کرے، آدھے گھنٹے میں یہ مارو استعفی، قبول کرے استعفی۔ اگر ہمت ہے استعفوں کی دھمکیاں، عمران خان استعفے کی دھمکی میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے پاس استعفوں کا جمع ہونا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ استعفے ڈسٹ بن میں پھینک دیے گئے۔ اگر استعفے دلوانے ہیں 31 جنوری تک پارٹی کی قیادت کو استعفے مل جائیں گے۔ استعفے دینے ہیں تو جیسے تحریک انصاف نے دیے تھے، اسپیکر کو پہنچائے تھے۔ اگر تھوڑی سی بھی محترم خواجہ آصف والی تھوڑی سی بھی حیا ہے، تھوڑی سی بھی شرم ہے کسی لیڈرشپ کے اندر، سیاسی حیا اور سیاسی شرم، تو جائیے یہ استعفے پہنچائیے اسپیکر کے پاس، جس طریقے سے دھرنے کے دوران پی ٹی آئی نے اسپیکر کو دیے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ استعفے کی دھمکی سے ہم کو ڈر جائیں گے اور کہا کہ 31 دسمبر تک ہمارے پاس آ جائیں گے؟ 31 جنوری تک، اور اس کے بعد ہم ہر طریقے سے حملے کریں گے۔ ارے بھائی کون سے حملے کریں گے؟ کون سے حملے کریں گے؟ کس طرف سے کریں گے؟ پتا تو چلے۔ غلیل سے کریں گے، ایئر گن سے کریں گے، پستول سے کریں گے، بندوق سے کریں گے، زبان سے کریں گے، بم سے کریں گے؟ بتائیے تو صحیح۔ آپ حملے کریں گے؟ ہاں، آپ نے کہا ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ نو 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 بلاول صاحب، آپ کے پاس کرپشن بم ہے، اور آپ نے کرپشن بم سے اس ملک پر حملہ کر دیا تھا جب آپ کے والد صاحب صدر پاکستان تھے اور آپ کا وزیر اعظم تھا۔ ہم مانتے ہیں ایٹم بم نہیں ہے آپ کے پاس کرپشن کا ایٹم بم ہے، جو آپ نے پہلے ملک پر چلایا، ملک کو قرضوں میں ڈبویا، ملک کو کرپشن میں ڈبویا، اور اس کے بعد 13 سال سے یہ آپ کے حملے، آپ نے کہا ہم ہر طرف سے حملے کریں گے، ہم ادھر سے کریں گے، تو آپ کے حملے 13 سال سے کرپشن کا بم، کرپشن کا ایٹم بم، جو بلاول صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایٹم بم ہے۔ جی بلاول زرداری صاحب، آپ کے پاس کرپشن کا ایٹم بم ہے، اور آپ حملے کر رہے ہیں۔ آپ سندھ کے اوپر، سندھ کے عوام پر گزشتہ 13 سال سے حملے کر رہے ہیں۔ آپ کی کرپشن کے اندر آپ نے اسکولوں کو تباہ کر دیا، آپ نے ایٹم بم اسکول پر چلایا، آپ نے لاڑکانہ میں ایڈز پھیلا دی، آپ نے اپنے کرپشن کا ایٹم بم لاڑکانہ کے عوام پر چلایا، آپ نے تھر پارکر میں بھوک سے بچے بروا دیے، آپ نے اپنی کرپشن کا ایٹم بم تھر کے بچوں پر چلایا، آپ نے سندھ کی روڈیں رستے تباہ کر دیے، آپ نے اپنی کرپشن کا ایٹم بم سندھ کی روڈوں پر، راستوں پر چلایا، آپ نے اسکولوں میں تعلیم ختم کرا دی، آپ نے اسکولوں سے کتابیں ختم کرا دی، آپ نے اسکولوں میں ماسٹروں کی چھٹی پہ بھجوا دیے، ویزے پہ بھجوا دیے، آپ نے اپنی کرپشن کا ایٹم بم اسکولوں کے طلبہ پر، سندھ کی تعلیم پر چلوایا، آپ نے اسکولوں میں باڑے بنوا دیے، آپ نے کرپشن کا ایٹم بم سندھ کے اسکولوں پر چلوایا، آپ نے اسکولوں تاکیں بنوا دی، آپ نے کرپشن کا ایٹم بم سندھ کے مستقبل پر چلایا، اور آپ نے سندھ کے غریب عوام کو ایمبولینس دینے کی بجائے ان کی لاشیں، ان کے بیماروں کو کبھی رکشے میں بھجوایا۔ آپ نے ایٹم بم سندھ کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر چلایا، آپ نے زکوٰۃ کے ذریعے آپ نے کرپشن کی، جو ایڈیٹر جنرل نے بتایا، آپ نے اپنی کرپشن کا ایٹم بم بلاول صاحب زکوٰۃ کے بیچارے جو مستحقین تھے، آپ کا ایٹم بم زکوٰۃ آپ کے افسران کھا گئے، آپ کے منسٹر کھا گئے، آپ کی کرپشن کا ایٹم بم آپ نے زکوٰۃ کے مستحقین پر چلا۔ آپ نے کہا نا ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اب چلائیں گے۔ آپ تو 13 سال سے چلا رہے ہیں،
آپ نے کیا نہیں کیا؟ آپ نے اپنی کرپشن کا ایٹم بم اپنے سول سروینٹ سسٹم پر چلایا۔ آج 450 وہ لوگ افسران جنہوں نے پلی بارگین کیا، چوری کی، کرپشن کی، دوبارہ وہ سیکٹری فائنانس سے لے کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے۔ آپ نے کرپشن کا ایٹم بم سول سروس کے اوپر چلا دیا۔ آپ نے کرپشن کا ایٹم بم سندھ کے عوام کے لوگوں کی زندگی پر چلا دیا کہ ہزاروں لوگوں کو آپ نے لائسنس جاری کر دیے۔ ابھی بھی جاوید نایاب لغاری سمیت بہت سارے لوگوں کے میں نے ہوم سیکرٹری صاحب کو خط لکھا ہے کہ مجھے ڈیٹیل بتائی جائے کہ کس ہزاروں لائسنس کرمنلز کو دیے جا رہے ہیں۔ اور مجھے پتا ہے یہ کچھ لائسنس کچھ ہماری ایم پی ہے، وہ شمیم ممتاز اور دیگر ایم پی ہے، یہ بیچ رہے ہیں اسلحے والوں کو۔ اسلحے والوں سے کوئی دہشت گرد لے لے، کوئی اینٹی اسٹیٹ لے لے، کوئی لے لے، وہ جا کے اسلحے والے کو 10 15 20 ہزار دیتا ہے، اس میں 5 ہزار ان کو دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں 100 کی لسٹ 5 لاکھ جیب میں ڈالو، اور وزیر اعلیٰ صاحب ٹھک 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 ٹھک۔ میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کرپشن کے ایٹم بم کے ذریعے اپنی نالائکی اور دیکھیے آپ لوگ کرپشن کے انفیکٹڈ اور عوام سے ریجیکٹڈ اور اپنی ذات میں ڈیفیکٹڈ لیڈرشپ ہے آپ کی پارٹی، تو آپ عمران خان کا مقابلہ کریں گے اور کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈائلاگ شائلاگ نہیں ہوگا۔ بھائی کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہہ دیا؟ ہم ایک حکومتی پارٹی ہیں، ہم حکومت ہیں، ہم ڈائلاگ کا راستہ بند نہیں کرتے قومی امور پر۔ ہم قومی امور پر ڈائلاگ کا راستہ کھلا ہوتا ہے گورنمنٹ سے، لیکن آپ کے کرپشن کے امور پر اگر آپ سمجھیں گے کہ کوئی آپ سے ڈائلاگ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ سمجھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیسز میں، آپ کی کرپشن میں، آپ کی چوری میں، آپ کی بیرون الملک جائیدادوں میں، آپ کے جعلی اکاؤنٹس میں کوئی آپ سے ڈائلاگ کرے گا تو ڈائلاگ شائلاگ کا وقت گزر گیا۔ کل آپ نے ریورس گیئر لگا دیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں بلاول صاحب، کل آپ نے لگایا ہے ریورس گیئر، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ کی پریس کانفرنس آ گئی تو ہم نے دیکھا کہ نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب کی آپس میں بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کہا، لازمی بات ہے کہ ہمیں پتا تو نہیں چلا کیا کہا، لیکن ضرور انہوں نے کہا ہوگا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی پھر ہاتھ کر گئی اپنے ماضی کی طرح، چونکہ انہیں بھائی استعفے دینے تو چھوڑو سید حکومت، استعفے جو نہیں تو باہر نکلو۔ یہ کیسا ہے نا، عجیب و غریب کل تھی۔ کل پیپلز پارٹی کی قیادت آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نظر آئی۔ کسی اور مطلب میں نہ لیجئے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا مطلب نہیں ہے۔ نہ کل پیپلز پارٹی ہی میں تھی، نہ شی میں تھی، نہ پی ڈی ایم میں تھی، نہ اپوزیشن میں تھی، نہ کسی ساتھی میں کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ بھی نہیں پتا تھا یہ ہی والے ہیں یا شی والے ہیں، یہ تیتر ہے یا بٹیر ہے۔ کل جو ان کی بات تھی کہ بھئی استعفیٰ بھی لیں گے، استعفیٰ بھی نہیں دیں گے، ایٹم بم بھی ماریں گے، گھر بھی نہیں جائیں گے، الیکشن بھی لڑیں گے، اور عجیب سمجھ نہیں آ رہا تھا، کنفیوژن کا شکار تھے کل بلاول صاحب اور پیپل پارٹی کی قیادت، کنفیوژن کا شکار تھے۔ اسی وجہ سے نواز شریف اور فضل الرحمان کی جو بات ہوئی، انہوں نے کہا ہوگا اندلی مل کے کرے آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے ہائے۔ کل یہی تھا جو کہ فضل الرحمان اور نواز شریف کا تھا کہ جی اندلی مل کے کرے آہو زاریاں، تو ہائے دل پکار میں چلاؤں ہائے ہائے، کہ بلاول نے ہاتھ کر دیا، زرداری آصف نے ہاتھ کر دیا، پیپلز پارٹی نے ہاتھ کر دیا۔ ہن سانو کون بچائے گا؟ اور تے اسی کلے رہ گئے ہاں، پیپل پارٹی تے نکل گئی ہے۔ مولانا صاحب تسی بھی پھنسے ہو تے میں بھی پھنسیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل پی ڈی ایم، چونکہ یہ پاپا ڈیڈی مولانا بچاؤ موومنٹ تھی، اور کل جس انداز سے انہوں نے، اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ جی ہم جو ہے عمران خان کو کہتے ہیں کہ 31 جنوری تک استعفیٰ دے دو، ورنہ ہم آپ کو نکالیں گے، زبردستی نکالیں گے، ہم آپ گھر بھجوائیں گے۔ ہم آپ کو بھائی صاحب، محترم بلاول زرداری صاحب، پرائم منسٹر صاحب ڈیلی شام کو اپنے گھر جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر آپ نے پی ایم ہاؤس سے بنی گالا کا وہاں پہ ٹرانسپورٹ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے تو بتائیے کس پہ بھجوائیں گے؟ اومنی کا جہاز بھجوائیں گے، بیریا کا ہیلی کاپٹر بھجوائیں گے، کوئی وہ سلطانی بگی بھجوائیں گے، کیسے بھجوائیں گے؟ پرائم منسٹر تو ہر روز پرائم منسٹر ہاؤس سے گھر جاتے ہیں اور گھر سے پرائم منسٹر ہاؤس آتے ہیں۔ کہتے ہیں چیپ پدی کا شوروا
یہ شکل یہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ جو بات کریں کہ پرائم منسٹر کو ہم گھر بھجوا دیں گے زبردستی. بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہم کہتے تھے کہ یہ ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، یہ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے، یہ اپنی کرپشن سے جان چھڑانے والوں کا ٹولہ ہے، یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو پیپلز پارٹی نہ سندھ گورنمنٹ چھوڑ سکتی ہے، چونکہ یہاں تو ان کا داؤ لگا ہوا ہے نا. لاکھوں لوگ مطلب کہ کروڑوں کی کرپشن ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے. تو کل پی ڈی ایم کا جنازہ نکل چکا ہے، اور جو بلاول صاحب نے کل بڑکیں ماری ہیں اس کا حیثیت سلطان رائی کی بڑکوں سے زیادہ نہیں تھی. بلاول زرداری کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ بلاول زرداری کی بڑکوں سے زیادہ نہیں تھی، اور اس کو ہم سیریس نہیں لیتے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو کہتے تھے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا اروڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، اور سانجے کے ہانڈی جو ہے یہ اس میں آ کے چوراہے میں آ کے پھٹ چکی ہے. لیکن مولانا صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم بھولنے نہیں دیں گے، عوام کو ہم کسی کو نہیں بھولنے دیں گے کہ آپ کے اوپر جو کرپشن چارجز ہیں آپ نے اس کا جواب دینا تھا 24 دسمبر کو. قوم ابھی تک آپ کے جواب کی منتظر ہے، اس لیے کہ جب میرے کپتان میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب پر الزام لگایا گیا کہ شاید ان کا بنی گالا کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے، تو سپریم کورٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک ایک چیز کا حساب دیا. کئی مہینے تک سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہے، حساب دیتے رہے، پرچیاں دیتے رہے، منی ٹریل دیتے رہے، اور اس کے بعد الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق اور امین کا انہیں سرٹیفکیٹ دیا. جبکہ آپ کی تو کیا طاقت ہے، آپ کی تو کیا جلسے ہیں، آپ کی طاقت تو بیچارے ہمارے معصوم طلباء کرام ہیں، آپ کی طاقت تو یہ معصوم اساتذہ کرام ہیں. آپ نے اپنی طاقت کو مس یوز کر کے مدارس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ ملک کی 22 کروڑ عوام تھی. جب عمران خان صاحب کو نوٹس ملے تھے سپریم کورٹ کے، آپ نے چیلنج کیا تھا، اس وقت ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم جی ایچ کے اوپر دھرنا دیں گے، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم کوئی احتجاج کریں گے، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم کورٹ اپنی صفائی پیش نہیں کریں گے. مولانا صاحب اگر آپ خطیب ہوتے صرف مسجد کے تو آپ کو کوئی نہ پوچھتا، اگر آپ امام ہوتے مسجد کے آپ کو کوئی نہ پوچھتا، اگر آپ مدرسے میں قرآن شریف پڑھا رہے ہوتے آپ کو کوئی نہ پوچھتا، اگر آپ صرف دعوت تبلیغ میں متحرک ہوتے آپ سے کوئی نہ پوچھتا، اگر آپ صرف دین کی خدمت کر رہے ہوتے آپ سے کوئی نہ پوچھتا. جب آپ سیاست کر رہے ہیں، سیاست بھی کرنی ہے، لڈی ہو جمالو بھی کرنی ہے، اسٹیج کے اوپر جو کچھ ہوتا رہے وہ بھی کرنا ہے، اپنے بیچارے معصوم طلباء اور اساتذہ کو اس ماحول میں بھی لے کر جانا ہے جس کے لیے وہ گھر والے نہیں بھیجتے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں او دین پر حملہ ہو گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ پر حملہ دین پر حملہ نہیں ہے، آپ پر حملہ اسلام پر حملہ نہیں ہے، آپ پر حملہ علماء کرام پر حملہ نہیں ہے. آپ جے یو آئی نہیں، جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے آپ سربراہ ہیں. آپ ہمارے علی امین گنڈا پور کے ہاتھوں شکست خوردہ سیاست دان ہیں. آپ الیکشن میں جاتے ہیں، آپ ایک دفعہ کے پی کی گورنمنٹ بناتے ہیں، آپ اس کے اندر کرپشن کرتے ہیں، آپ کشمیر کمیٹی میں رہتے ہیں، کشمیر کے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. تو جب یہ سوال آپ سے اٹھتے ہیں تو مولانا صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہمیں پتا ہے کہ آپ کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں، درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھیجیے تو بڑے سوچ سمجھ کے بھیجیے گا. مولانا صاحب اپنی سیاست کے اندر خدا نہ خواستہ کسی معصوم کا خون شامل کرنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب اسلام آباد لا کر ان بچوں کے ساتھ کوئی سازش کر کے اپنی سیاست میں کسی معصوم طالب علم کا، کسی استاد محترم کا وہ خون شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے پاس خبریں ہیں اور عوام کو بھی بتانا چاہتے ہیں، لیکن جب پہلے پتا چل گیا تو ہم ان کو بے نقاب کریں گے. مولانا صاحب آپ برائے کرم آپ کو نیب کا نوٹس ملا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر کہا کہ تو ہمارے اوپر حملہ ہو گیا، تو برائے کرم جواب دیجئے. ڈی آئی خان میں ایک پلاٹ کا، ایک گھر اور ایک پلاٹ کا، مولانا صاحب جواب دیجئے. F8 اسلام آباد میں بنگلے کا، مولانا صاحب جواب دیجئے. دبئی میں فلیٹ کا، مولانا صاحب جواب دیجئے. پشاور، کراچی، کوئٹہ میں فلیٹس اور ہوٹلوں کا
مولانا صاحب جواب دیجئے، DI خان پنیالہ میں 1 گھر اور 5 ایکڑ اراضی کا آئی کہاں سے؟ آپ تو مولانا ہیں، آپ تو استاد محترم ہیں، آپ تو عالم دین ہیں، یہ کہاں سے آ گیا سب کچھ؟ جواب دیجئے مولانا صاحب، جواب دیجئے۔ عبدالخیل DI خان میں 1 گھر اور 5 ایکڑ زمین کا مدرسے کے نام پہ لی اور اپنا ذاتی قبضہ کر لیا۔ شور کوٹ میں زمین کا جواب دیجئے، مدرسے کی آڑ میں جو آپ نے اپنے ذاتی اپنی مدرسے کے لیے، ہمارا جان حاضر، ہمارا مال حاضر، پوری دنیا کا مسلمانوں کا حاضر ہے اس کے لیے، مدرسے کے نام پہ اکٹھا کر کے اس کو آپ نے شور کوٹ میں۔ اس کے بعد جی سنیں، حال ہی میں اپنے داماد کے نام پر چک شہزاد میں 3 ارب مالیت کا جو ایک فارم ہاؤس لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب جواب دیجئے کہ کیا یہ PDM کے لیے جو بیرون سے بھی آپ کو مل رہی ہو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، آج سامنے آتا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹ کون ہے؟ آج سامنے آتا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اسٹیج پر وہ بیٹھے ہوئے لوگ، اس نواز شریف کی بیٹی آپ کے ساتھ موجود ہے جس کے لیے مولانا اجمل قادری نے بتا دیا کہ ہمیں اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے نواز شریف نے بھجوایا تھا بحیثیت وزیر اعظم، اور سعید مہدی جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ ان سے رابطے میں تھے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب آپ سے جواب لینا پڑے گا۔ اور مریم نواز، تھینک یو مریم نواز، تھینک یو محترمہ مریم نواز صاحبہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ سانوں کوئی لوڑ ہی نہیں پئی مسلم لیگ نون کو کہ ہم سیاسی مقابلہ کریں، آپ نے خود ہی بیڑا غرق کر دیا اپنی پارٹی کا۔ آج آپ کے جتنے چاچے ہیں کوئی آپ کی کمانڈ میں چلنے کو تیار نہیں ہے۔ چاچا شاہد خاقان، چاچا احسن اقبال، اور ایک تو چاچے بیچارے کل چلے بھی گئے جو کہتے تھے کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، چاچا جو کل رات کو پکڑے گئے ہیں خواجہ آصف، بہت سارے جتنے چاچے تھے، چاچے مامے آپ کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اور تھینک یو مریم نواز صاحبہ کہ جو آپ نے جس انداز سے آپ نے اپنی پارٹی کو تباہ کیا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں لاڑکانہ کے سٹیج پر ایک المیہ تھا، لاڑکانہ کا سٹیج ایک افسوسناک سا ایک وہ ہمارے سامنے ایک وہ سین تھا کہ بھٹو کی محترمہ شہید، سلام پیش کرتا ہوں محترمہ کو، سلام پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو، لوگوں کی بڑی ان سے عقیدت ہے، لوگ ان کے مزار پہ بھی جاتے ہیں۔ ایسا سٹیج تھا کہ جس میں کوئی شہداء کا کوئی وارث نہیں تھا۔ شہید رانی کا محترمہ کا برسی کا سٹیج جس پہ کوئی بھٹو موجود نہیں تھا، بھٹو کے وارث لاوارث، سندھ میں تمام بھٹو کے وارث ہو گئے لاوارث، کوئی وہاں بھٹو کا وارث موجود نہیں تھا۔ ایسی کون سی برسی ہے کہ جہاں لوگوں کو بازار کے لیے بلا کے دروازے ڈھک دیا گیا، اور رات میں آپ نے دیکھا کہ کوئی سیڑھی پہ چڑھ کے بھاگ رہا تھا، کوئی کسی پہ بھاگ رہا تھا، اور ایک بریانی کی ویڈیو بھی سما ٹی وی پہ میں نے دیکھی تھی۔ جس مجھے عقیدت ان لوگوں کی اس بریانی کے ٹرک سے نظر آئی، میں سمجھا کہ شاید بلاول زرداری آج عوامی لیڈر بن کے شہزور ٹرک کے پیچھے بیٹھ کے آ رہے ہیں، جس طریقے دیوانہ وار لوگ بھاگ رہے تھے اس بریانی کے ٹرک کے پیچھے، لیکن دیکھا اس میں تو دیگ پڑی ہوئی تھی بریانی کی۔ تو بات ہے کہ جتنی عقیدت بریانی کی دیگ سے ایک سندھ کے لوگوں کو بیچارے، چونکہ غریب لوگ بلائے گئے تھے، اتنی عقیدت آپ سے نہیں تھی بلاول صاحب۔ آپ دیکھیے زرداری الگ ہے، آپ کا نام ضرور ہے بلاول بھٹو، لیکن آپ زرداری ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں پتہ ہے آپ نے پیچھے کی دوڑ لگا دی ہے، انشاءاللہ وزیر اعظم نہ استعفیٰ دیں گے، نہ وزیر اعظم کو کسی کا باپ بھی گھر بھجوا سکتا ہے، کسی کے ان چوروں میں، ڈکیتوں میں، کرمنلز میں جنہوں نے ملک کو لوٹ کھایا، وہ عمران خان پہ بات کرتے ہیں۔ یہ تینوں پپا ڈیڈی مولانا، ان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ عمران خان کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے، عمران خان نے کوئی اثاثے نہیں بنائے، عمران خان کی کوئی فیکٹری نہیں چل رہی، عمران خان کا کوئی جعلی اکاؤنٹ نہیں ہے، عمران خان کا دبئی میں بزنس نہیں ہے، عمران خان کا لندن میں فلیٹس نہیں ہے۔ یہ لوگ بات کریں گے مقابلہ عمران خان کا؟ ارے کہاں عمران خان اور کہاں یہ چوروں کا ٹولہ، کہاں یہ علی بابا اور 11 چور آپ کی پارٹیز؟ آپ لوگ دھمکیاں دیتے ہو، حساب دینا پڑے گا، کتاب دینا پڑے گا عوام سے، آپ کو عوام سے بالکل عوام کے سامنے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں PDM کی تحریک ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا آپ پوچھتے ہیں کہ جی ہم تحریک چلائیں گے، بلاول صاحب بسم اللہ، ست بسم اللہ، جی آیا نو دا گز دا میدان، آئیے چلیں۔ آپ نے تحریک چلانی ہے اسلام آباد سے اور کراچی سے اسلام آباد، آپ ڈیٹ اناؤنس کیجئے، انشاءاللہ ہم بھی حاضر ہیں، ہم حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ آپ ڈیٹ اناؤنس کیجئے، سندھ کے ہر شہر میں
آپ کے خلاف مظاہرے ہوں گے, ریلیز ہوں گی, چونکہ آپ نے سندھ کو کرپشن سے تباہ کر دیا ہے. ہزاروں ارب کی کرپشن آڈیٹر جنرل کہتا ہے, اجلاس آپ اسمبلی کا بلاتے نہیں ہیں. جو کرپشن کا چارج کسی پہ بھی لگ سکتا ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر لگتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں نواز شریف وہاں بیٹھ کر کل بھی ایک 5 اسٹار 6 اسٹار ہوٹل سے آ رہے تھے, جب انہیں بتایا کہ خواجہ آصف پکڑے گئے ہیں, یہ لوگ مزے لے رہے ہیں, یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ فراڈ لوگ ہیں. مریم نواز صاحبہ کو, ضیاء الحق کی باقیات کو بھٹو کے اسٹیج پر بٹھایا گیا. کل تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ جتنا وہ فرما رہی تھی مریم نواز کے شہید کا ہم نے سنا محترمہ, کہ دیکھیے ہم سب کو دکھ تھا, محترمہ عظیم لیڈر تھی, کہ ہم جیسے پتہ چلا ہم سب خواتین اکٹھے ہو گئے, ہم مل کے رو رہے تھے. میں نے کہا یہ بھی نہ کہہ دیں وہاں کہ جی میں بھی مریم نواز بھٹو بٹ ہوں. میں نے کہا یہ بھی نہ نام رکھ لیں. جس انداز سے وہ اپنا رشتہ بتا رہی تھی کہ میں بھی جی مریم نواز بھٹو بٹ ہوں, چونکہ جو لگ رہا دکھ ان کو زیادہ. لیکن اس ضیاء الحق کی باقیات نواز شریف کی بیٹی بھٹو کی برسی کے اسٹیج کے اوپر موجود ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اصل جو جالے ہیں وہ سوچیں گے ضرور ضیاء الحق کے ساتھ عمران خان نہیں تھا. اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حنید بھائی تھوڑی سی بات کریں, اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیتا ہوں. جی کیوں رہتا, آئیے جی, ان کی 2 گھنٹے کی سن لیتے, ہماری بھی سن لیں. اپوزیشن ہے تو آپ لفٹ نہیں کراتے بھائی. ہماری سندھ اسمبلی کے اوپر والے فلور پہ اگر نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں سر. آئیے سر, ہم تو اپوزیشن ہے نا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. تو پی ڈی ایم کا بھانڈا پھٹ گیا, پی ڈی ایم کا بھانڈا پھٹ گیا. ان کا سارا ڈھونگ, سارا تماشا لوگوں کے سامنے آ گیا. ہم ڈے 1 سے بتا رہے تھے, عوام کو بھی بتا رہے تھے, ان لوگوں کو بھی منع کر رہے تھے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے, تھوڑا خیال کرنا ہوگا, غریب عوام کا خیال کرنا ہوگا, ان کے گھر کا جو ایک وارث ہے جو کماتا ہے اس کا خیال کرنا ہوگا. لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اپنا ڈھونگ تماشا صرف اس لیے کیا کیونکہ یہ بغاوت کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ملک کے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اوپر الزامات لگائے, جو ٹیررسٹ ہیں ان کی تصویریں ساتھ رکھیں, جگہ جگہ گئے, گجرانوالہ میں غلط باتیں کی, کوئٹہ میں غلط باتیں کی. جب جلسے جلوس اجتماعات نہیں کرنے چاہیے تھے اس وقت ان لوگوں نے لوگوں میں کرونا جو ہے وہ پھیلایا. دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ بند پڑے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے کوئی خیال نہیں کیا ہے سو پیس کا. یہ سارے کے سارے ڈھونگی جس کام کے لیے نکلے تھے, وہ کام جس بغاوت کے لیے نکلے تھے, وہ بغاوت ان کے گھر میں ہو گئی. مولانا کے گھر میں بغاوت ہو گئی, پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہٹ گئی. اب پی ڈی ایم جو ہے, جو انہوں نے نقصان پہنچانا تھا ملک کو, باتیں کر رہے تھے یہ لوگ مہنگائی کی اور معیشت کی, اور معیشت کو ہی نقصان پہنچانے کے لیے نکلے تھے. بات کرتے ہیں یہ لوگ ایجوکیشن کی, ہیلتھ کیئر کی, تو این آئی سی وی ڈی میں کیا ہوا ہے ابھی تک, اس کا کیوں نہیں یہ لوگ اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر کے اوپر ایف آئی آر کٹا رہے ہیں ایک سرکاری افسر کے اوپر. اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بچ جائیں گے. این آئی سی وی ڈی کا بھی پورا کا پورا سارا تیا پاچا ہوگا, سب سامنے آئے گا. ہیلتھ کیئر جو ہے یہ عوام کے لیے لگژری نہیں ہے, یہ حکومت کی, ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ ایمبولینس آپ کے گھر پر آئے, آپ کو ٹراما سینٹر ملے, علاج ملے, آپ کو انجیکشن لگا کے ایڈز نہ ہو جائے, آپ کو جو ہے ہاسپٹلس کے اندر اچھے ڈاکٹر ملیں, ڈائگنوسس ملیں. آج اس ملک کو جہاں میڈیکل ٹورزم میں انکم آنی چاہیے تھی, بلینز آف ڈالرز آنے چاہیے تھے, اس کے بجائے آج یہاں سے لوگ جو ہیں ہندوستان جا رہے ہیں علاج کرانے, کوریا جا رہے ہیں علاج کرانے, مڈل ایسٹ جا رہے ہیں, لندن. اور سیاستدانوں کو پرواہ نہیں ہے. یہ لالچی سیاستدان اتنا پیسہ کما لیتے ہیں حرام کا کہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانے بھی جو ہے وہ لندن جاتے ہیں. یہ عوام کے ساتھ ایک ڈھونگ ہو رہا ہے, اور عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تماشا جو ہے اس سے ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہ 4th انڈسٹریل ریولوشن میں اپنے آپ کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی تعلیم, کوئی ہنر دینا ہوگا. اور کیا حال کیا ہے انہوں نے اسکولوں کا. ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے اسکول بند ہے, جو اب بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ ایجوکیشن دی جائے. ماں باپ پریشان ہیں اور یہ لوگ جو ہے جلد سے جلوس کر رہے ہیں. لاڑکانہ میں کیا کیا ان لوگوں نے, ان کو منتیں بھی کر لی, ان کو سختی بھی کر لی, لیکن اس کے باوجود یہ اسی راستے پہ چلے اور لوگوں کو پریشان کر رہے. میں ایجوکیشن کے اوپر بات کرنا چاہوں گا, اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے میٹنگ, اس پہ ہم پریس کانفرنس پہ ایجوکیشن کا ان کا کھولیں گے. بس یہ کرونا سے نکل جائیں. کرونا ابھی بھی بہت زیادہ
ممالک جتنی بھی یورپین ممالک ہیں، امریکہ ہے، سب میں انہوں نے لاک ڈاؤن ہوا ہے. یہاں پہ بھی ہمیں خیال کرنا ہے، خاص طور پہ ابھی جو نیا وائرس کی میوٹیشن ہوئی ہے اس میں. سب کو ابھی بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ احتیاط کریں. سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ PDM جو ہے اس کا کل جو ہے وہ بھانڈا جو ہے سارا آج تو آپ کی باڈی لینگویج بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، جس طرح سے آپ اسے میں آ کر وہ ہاتھ مار مار کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ PDM کا کافی اثر ہوا ہے آپ پہ بھی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفے دیں، انہوں نے اپنی سیاست کرنی، آپ نے اپنی، تو یہ کس طرح کے مشورے ہیں؟ دیکھیے، زبان کا لڑکھڑانا، لفظوں کا گم ہو جانا، الفاظ کا بھول جانا وہ الگ ہوتا ہے. غصہ تو ہے نا جی، وہ نہیں، میری نہیں، یہ رات کو ہوئی تھی جناب. باقی ہم تو اب بھی کہتا ہوں نہیں چھوڑیں گے ان چوروں کو، نہیں چھوڑیں گے ان لٹیروں کو. بالکل ہمارا حق ہے کہ ہمیں غصہ ہے، انہوں نے ہمیں وہ ہے. تو رات کی دیکھ لیجئے، اوے کر رہے تھے، ان کو بھول گئے تھے میں سمجھتا ہوں. تو ہمارا غصہ جائز ہے اور ہمارا آرٹیفیشل نہیں ہے. انہوں نے ظلم کیا ہے. دیکھیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خواجہ آصف کا کیس یہ ہم سے پہلے کا کیس ہے، اور یہ FIA کا کیس نہیں ہے، نیب کا کیس ہے. یہ 2018 سے پہلے سے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. یا تو انہوں نے شو کیا تھا کہ میں دبئی میں نوکری کرتا تھا، پتہ نہیں اقامہ تھا ان کے پاس. تو جب سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے، بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو پکڑ کے اندر کریں تو انتقامی کارروائی کہیے. اگر کوئی چور، کوئی لٹیرا، کسی نے ملک کی دولت لوٹی ہے، اس کو پکڑا جا رہا ہے اور نیب پکڑ رہی ہے. نیب کے چیئرمین صاحب وہ ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے لگایا تھا. نیب کے قوانین وہ ہیں جن کو 18ویں ترمیم میں بھی چینج نہیں کیا گیا. تو یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے، سب کو حساب دینا پڑے گا. اسلامآباد میں نا برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تو احتجاج برف کی وجہ سے نہیں کر رہے. آپ کراچی اور عبدالرحمن سنگھ جو احتجاج کیا آپ نے کال کے انتظار کیوں کر رہے ہیں ان کا؟ آپ صحیح فرما، ہند پہ برف پڑتی ہے، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کراچی میں گرمی پڑے اور عبدالرحمن سنگھ گرمی پڑے تو احتجاج کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کے آپ کے کتنے لوگوں. آپ نے ٹھیک فرمایا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ میری کرپشن کا فیصلہ میری شورا کرے گی. عجیب تماشا ہے کہ چور بھی خود، چوکیدار بھی خود، چور بھی خود، حوالدار بھی خود. ایسا نہیں ہے مولانا صاحب. چوری کا اگر آپ کا فیصلہ ادارے کریں گے، آپ کی شورا نہیں کرے گی. آپ کی شورا تو آپ کی شورا ہے نا. چلے ہمیں منظور ہے مولانا صاحب کا فیصلہ، ان کے جو سینئر قائدین ہیں ان کی کرپشن کا فیصلہ مولانا شیرانی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی جائے. مولانا شیرانی صاحب کی سربراہی میں جو نیب نہیں ہے ان کی کمیٹی بنا دی جائے، اور وہ پبلک کو بتا دیں کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں مولانا صاحب سلیکٹڈ ہے، مولانا صاحب نے کرپشن کی ہے، مولانا صاحب جھوٹے ہیں. اور ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں PMLF اس میں مولانا JUIF کے اندر ایک بہت بڑا گروپ جو JUI پاکستان کے نام سے ہے وہ سامنے آ چکا. اور مولانا شیرانی صاحب 30 سال ان کے صوبائی امیر رہے ہیں. مولانا شیرانی صاحب وہ ہیں کہ جب مفتی محمود کے ان کے رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب قیادت کا مسئلہ آیا تھا تو اس وقت امیدوار مولانا شیرانی صاحب تھے. انہوں نے قربانی دے کر کہا تھا کہ یہ بچہ کھلونا مانگتا ہے، چلو اس کو صدر بنا دیں. وہ تو بیٹھ ہی گیا. تو بات یہ کہ اب JUI کا اصل چہرہ مولانا اور ان کی ٹیم کا جو کرپٹ ٹیم ہے ان کی، اس کو ان کے اپنے لیڈرز بے نقاب کریں. ایک سوال ہے سر، جس طرح نیب نے کارروائی شروع کی تو خواجہ آصف کو گرفتار کیا، مولانا فضل الرحمان کے گھروں اور جائیدادوں کے نوٹس دے کر بہت اچھا کام کر رہی ہے. لیکن حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا، کمیٹی بنائی تھی جس میں شوگر اسکینڈل میں جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا تھا. ایک تو یہ بتائیں کہ ان کے خلاف کب عمران خان صاحب کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا جس طرح دیگر سیاستدانوں کی جائیدادوں کے حوالے سے بات ہوئی، جنرل آصف سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی الزامات لگے، وہ کب نیب کے فورم میں جا کے اپنی صفائی پیش کریں گے؟ کیا آپ لوگ یہ مطالبہ کریں گے؟ آپ نے دو بات کی، ایک تو آپ نے شوگر کمیشن کی بات کی، دوسرا آپ نے کہا کہ جنرل آصف سلیم باجوہ صاحب کب جا کر اپنی صفائی پیش کریں گے. دو باتیں ہیں اس میں. شوگر کمیشن نے اپنی تمام رپورٹ مرتب کر کے اداروں کو بھجوا دی، جو انہوں نے بتایا تھا کہ نیب کو بھی بھجوا دی، FIA کو بھجوا دی. FIA کی کارروائی جاری ہے. جیسے مولانا ان کے خلاف خواجہ آصف کے خلاف 3-4 سال بعد جا کے کارروائی ہوئی ہے. FIA اور نیب اپنی کارروائی کر رہی ہے اور لوگوں نے
کورٹ سے اسٹے لیے ہوئے ہیں اور اس میں بیل لی ہوئی ہے. دوسری جانب جو بات کی آپ نے جنرل عاصم سلیم باجوہ کی، تو بھائی یہ لوگ بیانات دیتے ہیں ٹی وی پر آ کر، جلسوں میں ایک غلط طریقے سے ان کے نام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، اسے دو شکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں مریم نواز نے جو لاڑکانہ کے جلسے میں جنرل عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے نعرے لگوائے، وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش. ان کو کسی کو بھی اعتراض ہے تو نیب میں جا کر درخواست دے، نیب کو بتائے یا نیب ان کو بلائے، جواب دیں گے. پرائم منسٹر کے پاس آ کے انہوں نے سب چیز بتا دی ہے. باقی اخباری رپورٹ کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر ان کو بھجوا دے نیب کے اندر. لازم بات ہے اگر نیب میں جائے، ایف آئی اے میں جائے، عدالت میں جائے، جا کے پٹیشن کرے ان کے اوپر، وہ جواب دیں گے. بغیر بلائے تو نیب کے گیٹ کے اوپر جنرل عاصم سلیم باجوہ نہیں کھڑے ہو سکتے کہ جی میرے خلاف خبر آ گئی ہے مجھ سے جواب لے لو. ایسا نہیں ہوتا. نیب بلائے جواب دیں گے، کورٹ بلائے جواب دیں گے، کوئی اور ادارہ بلائے جواب دیں گے. پرائم منسٹر کو مطمئن کر دیا، باقی اداروں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. تھینک یو سر. آپ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں لیکن ملک کے اندر اتنی مہنگائی ہے، سندھ میں لوگوں کا یہ حال ہے، آپ کی حکومت کے لیے معاشی صورتحال کیا بن رہی ہے؟ آپ کیا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کزنس کی جو گورنمنٹ رہی یہاں چاچے بھتیجے کی 2008 سے لے کے اب تک 2018 تک 10 سال، اس 10 سال میں دیکھیں ڈپلیشن ہوتی ہے گیس میں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گیس ہے ساری زندگی چلتی رہے. ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ویلز ایک چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے نئے تلاش کی جا رہی ہوتی ہے اور ان کو کھدائی ہو رہی ہوتی ہے، نئے ویلز بنائے جا رہے ہوتے ہیں. اس 10 سال میں انہوں نے گیس کی ڈپلیشن ہونی دی، گیس ختم ہو گئی، نئے اس کے ذخائر کو نہ ڈھونڈا گیا، نہ اس کو کھودا گیا، نہ نئے کنویں تلاش کیے گئے، نہ بنائے گئے. اور جب کمی ہو گئی اس کے بعد 18 کلومیٹر ایک لائن تھی، وہ بھی 2 سال ان کے بعد پڑی رہی. میں سمجھتا ہوں ان کی نالائکی نااہلی کی وجہ سے ہمیں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور الحمدللہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان قریب اس پہ کنٹرول کر لیا جائے گا. اور مہنگائی کافی حد تک نیچے آ گئی ہے. جب ملک کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ادارے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، کچھ سخت فیصلے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ملک کی ڈائریکشن کتنی اچھی جا رہی ہے. ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، انڈسٹری چل رہی ہے، گلف میگزین کے وہ تھا 23 کے اندر بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے 82% لوگ. یہ حلیمہ یہ بتا دیں کہ جن لوگوں کے گھر ریگولائز نہیں ہے وہ تو توڑوائے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کو ریگولائز کرا رہے ہیں، تو وہ غریبوں کا نہیں سوچ رہے. اس کا مطلب کہ وزیر اعظم صرف اپنا ذاتی سوچ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے 8 وزراء ہیں روزانہ 2 پریس کانفرنس کرتے ہیں، اگر وہ عوام کی خدمت کے لیے کارکردگی دکھائیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا اس سے کہ وہ صرف پی ڈی ایم کا فوبیا لے کے گھوم رہے ہیں؟ بات ہے جی پی ڈی ایم کو بھی بے نقاب کرنا ہے. ان جھوٹوں کو، ان نوسر بازوں کو، ان ڈرامے بازوں کو، ان ٹھگوں کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنا موقف رکھنے کا ہمارا حق ہے. دوسری آپ نے بات کی ریگولائزیشن، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب کو کہ چونکہ پہلے جب جہاں بنی گالہ میں گھر تھا یونین کونسل ایریا میں تھا، اس وقت یہ مطلب سٹی ایریا میں نہیں آیا تھا، تو اس کا نقشہ تو جب انہوں نے اسلام آباد کے سی ڈی اے کے قانون کے مطابق جب وہ سٹی ایریا میں آیا 12 لاکھ روپے جرمانہ بھی پے کر کے ریگولرائز کروایا. میں سمجھنا چاہتا ہوں ریگولائزیشن کا سب کو حق ہونا چاہیے جو قانونی طور پر ریگولرائز ایریا ہو.